الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان سے پناہ چاہنے کے بعد اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا. چھوٹا سا رکوع ہے مختصر. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. استسقاء آپ نے لفظ سنا ہوگا، صلاۃ استسقاء سنا نہیں سنا؟ پانی مانگنے والی نماز پڑھی جاتی ہے. ایک مرتبہ اپنی بھی ادا کی گئی تھی اللہ کے حکم سے بارش ہوئی، تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے استسقاء. حدیث میں آتا ہے ساقی القوم آخرهم شربا. صفحہ اس کی حدیث میں بھی ملتا ہے یہ لفظ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے فرمایا ساقی القوم آخرهم شربا، کہ قوم کو پلانے والا سب سے آخری میں پیے. یعنی کوئی چیز ہم کاٹ رہے ہیں تو سب سے پہلے سب کو پلا دیا، اس کے بعد ہم پئیں. یہاں الٹا ہوتا ہے، پہلے اپنے لیے پھر خود پی لیتے. کیا پتا بچے نہیں بچے ختم ہو گیا تو ملا نہیں ملا. تو سنت یہ ہے ساقی القوم آخرهم شربا، پلانے والا سب سے آخری میں پیے. استسقاء سے نکلی یہ بات. تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب، یہاں اس مناسبت سے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کیا کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیجیے. من و سلوہ اتر رہا ہے، بادل ساتھ ساتھ سایہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کیا؟ نعمتوں کی ناقدری کا بیان ہے اس پورے رکوع میں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے. لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اضرب، مار، بعصا، اپنے عصا کو، حجر، پتھر پر. حجر پتھر کو بھی پتھر پر مار. فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو، مشہور عصے کا واقعہ، پتھر پہ مارا تو 12 چشمے، اثنتا عشرہ 12 چشمے، عیناً اس پتھر سے پھوٹ پڑے. یاد رکھیے گا جتنے معجزے تمام انبیاء کو دیے گئے وہ سارے معجزے میرے اور آپ کے آقا کو دیے گئے تھے. میری بات ہے، عصا سے پانی نکلنا یہ ایک معجزہ ہے. پتھر مارا پانی نکلا، لیکن انگلیوں سے پانی کا نکلنا سے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں گویا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کے نبی سے بڑھ گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر کے مقام پہ، معاف کیجیے، صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب ہمارے پاس پانی نہیں تھا، ہم اللہ کے نبی کے پاس ایک پیالہ لائے. اللہ کے نبی نے اپنی 5 انگلیاں، کتنی؟ 5 انگلیاں اس پیالے میں ڈالی تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے. بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے حدیث. حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ کتنے لوگ تھے، کتنے لوگوں نے اس میں سے پانی پہ، دھیان سے سنیے، کتنے لوگوں نے اس میں سے پانی پیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم تو 1500 تھے. کتنے تھے؟ ہم 1500 تھے، لیکن وہ پانی لاکھوں کے لیے کافی. اللہ کے نبی کا معجزہ ہونے سے پانی نکلنا، یہاں عصے سے پانی نکلنا. فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے ابل پڑے. قد علم كل اناس مشربهم، مشرب کہتے ہیں پانی پینے کی جگہ. یہ جو مٹکے وغیرہ لگا دیتے ہیں یہ بھی مشرب کے حکم میں، جہاں پانی پیا جاتا ہے بیٹھ کے. قد علم كل اناس، اناس جمع ہے ناس کی. قد علم كل اناس مشربهم، تو ہر قبیلے نے اپنا مشرب پہچان لیا. علم مطلب جاننا، اسی سے علم ہے. ہر قبیلے نے، یہ 12 قبیلے تھے، اس میں سے جب 12 چشمے پھوٹے، جیسے آپ دیکھیں اجتماعات کے موقع پہ جب نل لگے ہوتے ہیں لائن سے اور بھیڑ ایک دم ہوتی ہے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی اپنا نل پہچان لیتا ہے اور وہاں جا کے وضو کرنے لگتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے قد علم كل اناس مشربهم، ہر قبیلے نے اپنا مشرب، اپنا پانی پینے کا جو چشمہ تھا اس کو جان لیا. کلو، ہم نے کہا رب العالمین فرماتا ہے کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق. اس میں سے ہاں یہ مکان جو بنایا نا یہ میں نے نہیں بنایا، یہ تجارت جو کی ہے نا یہ میں نے نہیں کی، یہ کاروبار جو میں نے کیا ہے یہ میرا نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے. یاد رکھیے گا اللہ کی عطا. اس پہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا بھی سناؤں گا، آپ کو موقع ملے گا.
اس لیے فرمایا من رزق اللہ، قرآن نے جہاں بھی آپ قرآن پہ غور کریں، فرمایا قرآن نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، الف لام میم کی آیت اور جگہ بھی فرمایا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرو، یہ نہیں کہا کہ جو مال تم نے کمایا ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ یہ مال کا کمانا میری ذات سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، نہیں بتا کہ یہ میرا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ فرمایا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ کیا ہے فساد؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ اور فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، سب سے بڑا فتنہ قرآن نے جو کہا ہے وہ قتل کو کہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کو نہ ماننا، یہ فساد ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، وہی لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کھانے پہ صبر کر لیں، خالی من و سلوے کھا کے گزار لیں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا بقرعید کے موقع پہ، صرف دوسرا دن تھا، کیا تھا؟ حضرت کہنے لگے ارے روز روز گوشت، کیا کہنے لگے؟ کئی مرتبہ ہم اور آپ کا حال یہ ہوتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق کچھ اچھا نہیں پکتا تو پلیٹ پھینک دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین یہاں غور کریں، آپ قرآن پہ غور کریں، یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی یہ قصہ یا واقعہ یا کہانی نہیں ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ امت محمدیہ تم ایسا مت کرنا۔ ارے بھائی ایک استاد جب ایک بچے کو مارے سب بچوں کے سامنے تو یہ بچہ سبق بنتا ہے سارے بچوں کے لیے، اب سب یاد کر کے آئیں گے، اب سب یاد کر کے آئیں گے، ہوتا ہی نہیں ہو، سب کو نہیں مارے گا، وہ ایک کو مارے گا، سب دیکھ کے سمجھ آئیں گے کل بیٹا تھا یار یہ بھیا یار میں تو یاد کر کے آؤں، یہ بھی دیکھا تھا بات صحیح بتا۔ تو یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ تم ایسی حرکتیں مت کرنا جیسی بنی اسرائیل نے کری، یہودیوں نے کری، نصرانیوں نے کری، ورنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو ابھی آگے آئے گا اس کے اندر۔ کیا کہا؟ لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی ہمیں دوسرا کرنا چاہیے، علی طعام واحد، من و سلوہ کا اس سے پھر رکوع میں آ چکا، فادعوا لنا، تو آپ دعا کیجئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما تنبت الارض ان چیزوں کو جو زمین سے اٹھتی ہیں، من بقلها اب یہ سبزیاں، وقثائها ککڑی، وفومها لسن، اور اس کو گیہوں بھی کہا گیا ہے، وعدسها مسور کی دال، وبصلها پیاز۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو کیا کھانا چاہتے ہیں؟ مما تنبت الارض من بقلها، ہم تو سبزی کھانا چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا بقل اس سبزی کو کہتے ہیں جو پتوں سمیت کھائی جائے، پالک، میتھی، کلفے کی بھاجی، ارے کھاتے نہیں کھاتے اس زمانے میں، تو بقل اس سبزی کو کہا جاتا ہے، وقثائها ککڑی کو کہتے ہیں، وفومها اس کے دو معنی لے، ہاں لہسن کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یہ، اور گیہوں کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، عدس مسور کی دال کو، وبصلها اور پیاز کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی جو نباتات ہیں نا اس کے اندر سے ککڑیاں کھلائے، ہمیں گیہوں کھلائے، یا لہسن کھلائے، یا ہمیں مسور کی دال کھلائے، یا ہمیں پیاز کھلائے۔ اب آگے کیا ہوا؟ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، نہیں بتا فرمایا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، دو لفظ ہیں ادنا اور خیر، اس لیے سمجھ میں آ گیا ہو، فرما رہا ہے تم خیر کے بدلے ادنا کو کیوں لینا چاہتے ہو؟ بھائی گوشت کھانا اچھا ہے یا دال؟ ایک آدمی کہے کہ صاحب مجھے گوشت نہیں کھانا، مجھے چٹنی بنا دو، وہ ہے معاملہ۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ خیر کے بدلے ادنا چاہا، یعنی جو چیز خیر نہیں تھی، جو چیز اچھی نہیں تھی، اس کو انہوں نے خیر کو ادنا چیز سے بدل دیا۔ اہبطوا مصرا، اب اللہ نے کیا کہا؟ اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے من و سلوہ تو ہم اتار رہے تھے لیکن اب یہ چیزیں چاہیے تو کھیتی کرنا پڑے گی، کیا کرنا پڑے گا؟ اہبطوا مصرا، فرمایا جاؤ فلاں شہر میں، فإن لکم ما سألتم، اور وہاں جا کے کھیتی کرو، یہ تمام چیزیں اگاؤ، ما سألتم، جو جس کا تم نے سوال کیا ہے وہ تمہیں
مل جائے گا آسان تو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، لیکن جب اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے جو خیر دی اس کو ادنا سے تبدیل کیا، تو آگے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت مسلط کر دی، ضربت، والمسکنہ اور مسکنت غریبی مسلط کر دی۔ کہاں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے کرنے کے وبال میں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اب کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آگے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ذَلِكَ کا سب سے اچھا ترجمہ اور ترجمہ کرتے تھے اس وجہ سے ذالک کا ترجمہ اس میں ضمیر بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے ذالک بأنہم کانوا یکفرون، اس کی وجہ یہ رہی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کے پرے کام کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں جن قوموں پہ ایک گناہ کا بتاؤ، جس ایک گناہ کی بنیاد پہ قومیں ہلاک ہو گئیں، وہ سارے گناہ امت محمدیہ میں موجود ہیں۔ وہ سارے گناہ لبادت قوم لوط کرتی تھی، اب تو سملنگ کا پاس ہی ہو گیا قانون، کہ مرد سے نکاح کر لے۔ قوم شعیب کم تولتی تھی، ہم ڈنڈی نہیں مارتے بھائی لمد کی ناکام شعیب وہ کم تولتے۔ قوم نوح اللہ کی نافرمانی کا شکار تھی، نبیوں کا نہیں مانتی تھی، ہم تعالیٰ کے نہ مانتے۔ تو جن قوموں کو جن گناہوں پہ اللہ رب العالمین نے برباد و تباہ کر دیا، وہ سارے گناہ اس امت میں اس وقت موجود ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، امت محمدیہ ہونے کی بنیاد پہ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے اور میں قسم کھا رہا ہوں کب کے خنزیر بن چکے ہیں۔ آپ بڑھو گے آگے، وَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بندر بنا دیا ہے۔ آئے گا اگلے رکوع میں، آئے گا انشاءاللہ، یہ اگلے رکوع میں ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ، قرادہ کہتے ہیں عربی بندر۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اتنی نافرمانیوں کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ نواز راضی ساتھ۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل کی کیا مجال کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علاقے تھے، جیسے یہ خانقاہوں میں، کوئی فضائے لال گھنٹی کی، شہید نگر، سائد نگر، تو ہر علاقے کے اندر اللہ رب العالمین الگ نبی پہنچاتا تھا۔ کتنے نبی؟ الگ نبی ہر علاقے کے اندر۔ تو ایک مرتبہ یہ تمام بنی اسرائیل اکٹھا ہوئے، جو شریف قسم کے لوگ تھے، ہر زمانے میں ہوتے آج بھی، اللہ کے نافرمان، یہ اکٹھا ہوئے، انہوں نے پلان بنایا کہ کیوں نہ اپن ایک کام کریں، ایک ہی دن میں سارے جو نبی اس وقت کام کر رہے ہیں سب کو اپن قتل کر دیں۔ تو سیرت کی کتاب میں، تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے ایک دن کے اندر 43 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ کتنے نبیوں کو؟ 43 نبیوں کو قتل کیا۔ اور جو نبی کے جو ماننے والے تھے، جو مبلغین تھے، جب انہوں نے ان کو اس بات سے روکا تو 120 مبلغین کو قتل کیا، شہید کیا۔ یہ حادثہ ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر کسی حق کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے، یہ تب نبیوں کو قتل کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے، حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں ویئر از گولڈ، مسلمانوں پہ حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں پہ پریشانی آ رہی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کہاں ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، جب انسان پتنگ اڑاتا ہے اور اس کو ڈھیل دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ڈور اس کے ہاتھ میں کبھی بھی کھینچ لے گا عزیز ساتھی، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ ہاں، فرمایا رات کے گنہگار بندے کے لیے اللہ صبح انتظار کرتے شاید توبہ کر لے، دن کے گنہگار بندے کے لیے اللہ شام کو انتظار کرتے شاید توبہ کر لے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی نا، وہ جب بڑے بڑے طاقتیں سمجھ رہے ہیں نا، یہ امریکہ اور فلاں اور فلاں فلاں، اللہ کے لیے یہ مچھر کے پر کے برابر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے حدیثہ۔ ہم اللہ کے حکم میں بس جم جائیں، اللہ مشکور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ رکوع ہمارا